السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ عقیدے کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ کچھ لوگ اس سوال کو سرے سے غلط سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ یہ سوال سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک باندی سے، لونڈی سے آپ نے پوچھا تھا۔ دیکھیں، قرآن کریم کے اندر سینکڑوں دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بلند ہے، اللہ تعالیٰ سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اس کے بارے میں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر بے شمار دلائل ہیں۔ میں محدود وقت کے اندر کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کریم آیت الکرسی، تقریباً آپ حضرات کو یاد ہوگی، اس آیت کے اندر آخری الفاظ ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ العلی کے معنی ہے سب سے بلند، وہ اپنی شان کے لحاظ سے بھی سب سے بلند ہے اور ذات کے لحاظ سے بھی سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بلند کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث 537 نمبر، سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کی جو لونڈی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عقیدے کا امتحان لیا۔ امتحان لینے کے لیے آپ نے اس سے صرف 2 سوال پوچھے۔ پہلا سوال کہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے جواب دیا اللہ فی السماء، اللہ آسمان کے اوپر ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ پر موجود ہے، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب اس لونڈی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے، تو کیا اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسے ٹوکا؟ اگر یہ جواب غلط ہوتا تو آپ اسے ضرور ٹوکتے، بلکہ آپ خاموش ہو گئے، اور آپ کی خاموشی، آپ جانتے ہیں اسے اصطلاح کے اندر تقریری سنت کہتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی آدمی غلط فعل کرے یا بات کہے اور آپ خاموش رہ جائیں۔ تو یہ چیز ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر خاموش رہ کر اس لونڈی کی بات کی تائید کر دی کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے۔ دوسری بات، اس حدیث کے اندر جو آپ نے سوال کیا لونڈی سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس سے ثبوت ملتا ہے کہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھرا اور واضح عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اسلام کے اندر اس بات کی گنجائش نہیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں مبہم عقیدہ ہو، جس طرح اس دور کے اندر بعض گمراہ لوگ، مرزا محمد علی اور دیگر، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان بحثوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ سوال کیوں کیا؟ اسلام اللہ تعالیٰ کے بارے میں مبہم عقیدہ رکھنے کا حامی نہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل واضح اور کھرا عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ اس کی فعلی صفت ہے، اور اس کی ذاتی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر مخلوقات سے بلند ہے، اوپر ہے اور اونچا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں عربی زبان کے اندر جو لفظ ہے سماؤن، جس کے ہم عام طور پر معنی کرتے ہیں آسمان، اس کے بنیادی معنی ہے بلندی،
سماؤن کا روٹ ورڈ یا مادہ جو ہے 3 حروف ہیں، سین، میم اور واو. اور آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے ابن فارس کی مقایس اللغہ، اس کے بنیادی معنی ہے بلندی. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ بلند ہے. آسمان کو سماؤن اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان زمین کے اوپر ہے، زمین سے بلند ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ حدیث جب مرزا جہلمی نے خود پیش کی تو اس کو تسلیم کرنے کے بجائے اس آدمی نے ایک جاہلانہ قسم کا اعتراض اس حدیث پر کیا. وہ کہتا ہے کہ لونڈی نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. اب مرزا جو الفاظ اس کے ہیں وہ کہتا ہے کہ بھائی جب اس عورت نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو ٹھیک آدمی جب آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس کے ایگزٹ پاؤں کے نیچے امریکہ ہوتا ہے، اور اگر امریکہ کے اندر وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے تو اس کا اشارہ زمین کی طرف ہوتا ہے. اللہ اکبر. میں حیران ہوں کہ یہ آدمی کس قدر جاہل ہے اور کس قدر اس نے جاہلانہ باتیں کر کے ایک صحیح حدیث کو رد کرنے کی کوشش کی ہے. میں اس جہلمی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ زمین اگر گول ہے تو کیا اس وجہ سے جو اطراف ہیں ان کی اہمیت ختم ہو چکی ہے؟ کیا اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کیا یہ الفاظ بے معنی ہو گئے ہیں؟ اللہ کے بندو، قرآن کریم یا حدیث مبارکہ یہ جیوگرافی کی کتابیں نہیں ہیں جس کے اندر ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہو، بلکہ قرآن اور احادیث یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتابیں ہیں. ان کی جو زبان ہے وہ عام فہم ہے، وہ زبان ہے جو لوگ روزمرہ کی زبان استعمال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ انکار کر دیں کہ بھئی اوپر کوئی چیز نہیں، اوپر نام کی کوئی چیز نہیں، تو اللہ کے بندے آپ خود اپنی عملی زندگی کے اندر کئی مرتبہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں چیز اوپر ہے. اگر زمین گول ہے تو پھر یہ الفاظ بھی استعمال نہ کریں. کس قدر جاہلانہ بات ہے. کیا آسمان اوپر نہیں؟ کیا چاند ستارے اور سورج اوپر نہیں؟ یقیناً. تو اس خاتون نے جب یہ کہا کہ اللہ فی السماء، اللہ آسمان کے اوپر ہے یا اللہ بلندی میں ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ آگے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، معاویہ اس خاتون کو آزاد کر دو، یہ تو مومنہ عورت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کے ایمان کی گواہی دی. جو آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے. اب اس کے سلسلے میں صحابہ کرام کے آثار بھی ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر جو حسن سند کے ساتھ منقول ہے طبرانی کبیر کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر، آپ نے فرمایا کہ دنیاوی آسمان اور اس سے اوپر والا آسمان، اس کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. پھر ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. پھر 7واں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. پھر کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. اور آگے اس اثر کے الفاظ ہیں کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے، واللہ فوق العرش، اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اللہ اکبر. کس قدر واضح الفاظ ہیں. کیا آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے، ذات کے لحاظ سے سب سے بلند ہے؟ کیا آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ اثر حکماً مرفوع ہے، کیونکہ صحابی اس قسم کی بات اپنی ذاتی رائے سے نہیں کر سکتا. اس کے بعد دیکھیں یہ عقیدہ تابعین اور اتباع تابعین کے اندر بھی جاری رہا. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ 181 ہجری کے اندر فوت ہوئے. ان کا مشہور یعنی کہ جو قول ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں خلق و افعال العباد کے اندر، اور دیگر یعنی کہ علماء بھی اس قول کو نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں لا نقول کما قالت الجہمیۃ
इन्नहु फिल अर्ज़ हाहुना। हम इस तरह नहीं कहते जिस तरह जहमिया कहते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ जमीन पर है, बल अलल अर्श इस्तवा, बल्कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। वकील लहू, उनसे कहा गया, कैफ नारिफ रब्बना, हम अपने रब को किस तरह पहचाने। कौल फोक समावात ही अला अर्श ही, अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है और अपने अर्श के ऊपर है। ये अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जो तबो ताबई हैं, उनका कौल है सही सनद के साथ। मालूम हुआ कि अकीदा सलफ के अंदर जारी रहा। उसके बाद आप देखें इमाम अबू उमर तलमनकी 429 हिजरी के अंदर फौत हुए। वो कहते हैं कि इस चीज पर इजमाए सलफ है कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है और अल्लाह ताला जो है वो यानी कि सबसे बुलंद है। इस पर इजमाए सलफ है। अब यहाँ मैं मोहम्मद अली मिर्जा और जो भी उसके हम अकीदा अफराद हैं उनको चैलेंज करता हूँ, मुझे एक सहाबी, एक ताबई, एक तबा ताबई दिखा दें जिसने कहा हो कि अल्लाह ताला ज़ात के लिहाज से हर जगह पर मौजूद है। वलन तफलू, तुम हरगिज़ ये हवाला पेश नहीं कर सकते, एक भी हवाला पेश नहीं कर सकते, बल्कि इजमाए सलफ है, इजमाए सहाबा है कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह ताला ऊपर है, ज़ात के लिहाज से हर जगह पर मौजूद नहीं। ये किसी भी सलफ के फर्द से अकीदा मनकूल नहीं और इजमा भी एक हुज्जत है। जब सलफ के अफराद किसी चीज़ पर यानी कि मुत्तफिक हो जाएं तो ये चीज़ भी एक हुज्जत है दीन के अंदर। और अजीब बात है कि ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा इजमाए सलफ का, सलफ के फहम का मुनकर है। इसने इस क्लिप के अंदर एक जगह पर तंज किया है कि ये लोग सलफ का राग अलापते रहते हैं और सलफ के फहम को इसने रद्द किया है। अजीब बात है कि सहाबा किराम, ताबईन किराम, तबा ताबईन किराम का फहम तो इसके नज़दीक हुज्जत नहीं, लेकिन खुद अपना फहम इसके लिए हुज्जत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो लोग जो अल्लाह के नबी की सोहबत में रहे, आपसे कुरान सीखा, आपसे अहादीस ली, उनका फहम तो हुज्जत नहीं, लेकिन ये गुमराह अफराद, इनका फहम अपने लिए हुज्जत है। अल्लाह अकबर। देखें ये लोग किस कदर ठोकर खा रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि इंसान की फितरत भी ये कहती है कि अल्लाह ताला ऊपर है। देखें जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हमेशा हमारे हाथ ऊपर जाते हैं। जिन लोगों का अकीदा है कि अल्लाह ताला हर जगह पर मौजूद है, कभी उन्होंने दुआ के लिए हाथ नीचे किए, दाएं किए, बाएं किए, बल्कि उनके हाथ भी ऊपर जाते हैं। इसमें दलील है कि इंसान की फितरत भी कहती है कि अल्लाह ताला ऊपर है। उसके बाद आप देखें कि अल्लाह की दीगर जो मखलूक है उसकी फितरत भी यही कहती है कि अल्लाह ताला ऊपर है। मशहूर जो हदीस इमाम दारकुतनी लाए हैं, सुनन दारकुतनी के अंदर, इमाम हाकिम मुस्तदरक के अंदर लाए हैं और शेख जुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी सनद को हसन करार दिया है। उसके अंदर वो मशहूर वाक़या मौजूद है कि चूंटी ने अल्लाह से दुआ की, चूंटी ने अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की और हदीस के अल्फाज हैं राफ़ियतन क़वाइमा इलस समा, उस चूंटी की टांगें ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ उठी हुई थी, ऊपर की तरफ उठी हुई हैं। ये दलील है कि छोटी सी चूंटी, उसकी फितरत भी कहती है कि मेरा परवरदिगार, मेरा मुश्किल कुशा, मेरा हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला वो ऊपर है। जो जमीन के अंदर दफन है, जमीन पर चल रहे हैं, ये हाजत रवा नहीं बल्कि छोटी सी चूंटी, उसकी फितरत भी कहती है कि अल्लाह ताला ऊपर है। ये हदीस मौजूद है। उसके अलावा देखें कि ये गैर मुस्लिम जो हैं, जो काफिर हैं, वो भी जब बात करते हैं तो बाद औकात कहते हैं कि ऊपर वाला। कभी किसी गैर मुस्लिम ने कहा कि नीचे वाला। ये उनकी फितरत बात कर रही है। और उसके बाद आप देखें कुरान के अंदर आयात हैं, अहदीस हैं, अल्लाह के बारे में आता है मन फिस समा, अमिन तुम मन फिस समा, क्या तुम उससे बेखौफ हो गए हो जो आसमान के ऊपर है। क्या कहीं किसी हदीस के अंदर
قرآنی آیت کے اندر یہ الفاظ آئے کہ من فی الارض، جو زمین پر ہے، کہیں الفاظ آئے تو معلوم ہوا قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، سلف کے اجماع سے، انسانی فطرت سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تعالی ذات کے لحاظ سے سب سے بلند ہے، وہ العلی ہے۔ اور یہ عقیدہ ایک بالکل واضح عقیدہ ہے۔ جس آدمی کا عقیدہ اس کے خلاف ہے وہ قرآن و حدیث سے بھی ہٹا ہوا ہے اور اپنی فطرت کا بھی انکاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ پر زندہ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ پر موت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔